بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خوش ہیں، مزے میں ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کا آپ سے تعارف کرواؤں گی، بلکہ وہ چیز میں آپ کو دکھاؤں گی بھی، جو کہ بہت زیادہ ریئر ہے، بہت زیادہ نادر و نایاب ہے۔ میں آپ سے ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو تقریباً 100 سال کی ہے، اس کی ایج تقریباً 100 سال ہے، اور وہ کتاب کا نام آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اس کا نام ہے مرقع چغتائی۔ یہ کتاب 100 سال، تقریباً 100 سال یعنی 96 ایئرز اولڈ ہے، اور بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ اس وقت ہی۔ بہت تھوڑا بہت فرق آیا ہے، بس کاغذ جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ حالت میں ہے، لیکن بہت ہی اچھی حالت میں ابھی تک کنڈیشن میں ہے۔ صفحے دیکھیں اس کے، میں دکھاؤں گی کہ بالکل کہیں سے کوئی مڑے ہوئے نہیں ہے، کوئی داغ دھبا نہیں لگا ہوا ہے، اور بہت اچھی کنڈیشن میں ہے، اور بہت ہی نادر و نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس کا نام ہے مرقع چغتائی۔ آپ نے شاعر مشرق کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، ان کے بارے میں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ شاعر مشرق کون ہے، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ مشرق یعنی ایسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح ایک مصور مشرق بھی ہیں جن کو ایسٹ کا مصور یا پینٹر کہا جاتا ہے۔ شاید بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں عبدالرحمن چغتائی۔ عبدالرحمن چغتائی کو مصور مشرق کہا جاتا ہے۔ چغتائی آرٹ ایک بہت ہی مشہور آرٹ ہے، ان کی پینٹنگ بہت ہی مشہور ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کچھ اس طرح سے یونیک ہے اور بہت ہی ریئر ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، عبدالرحمن صاحب چغتائی صاحب نے، کہ انہوں نے غالب کے دیوان کو ایک طرح سے اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ وہ ان کی شاعری کو اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ وہ میں آگے کس طریقے سے کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہ ہے وتھ فل ٹیکسٹ آف دیوان غالب اینڈ فارورڈ بائی ڈاکٹر محمد اقبال، یعنی ڈاکٹر محمد اقبال کو یہ فارورڈ کی گئی تھی لاہور میں جہانگیر بک کلب کی یہ ہے، اور اس کی ساری انفارمیشن میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں اور دکھا بھی رہی ہوں کہ یہ کیسی ہے۔ اس میں ایک ہے جنہوں نے اس کا لکھا ہے جیمز ایچ کزن، جن نے ان کو انٹروڈکشن اس کا تعارف دیا ہے، اور بہت اچھے انداز میں اس کو، بلکہ بہت اچھے الفاظ میں اس کتاب کے بارے میں، اگر میں اردو میں بولوں تو اس طرح کہا کہ ایک دیباچہ لکھا ہے، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے۔ اور میں اس کی آپ کو جس سن میں یہ پبلش ہوئی تھی اس کی ڈیٹ بھی میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں، تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ میں یہ بات بالکل صحیح کر رہی ہوں، اور اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اپریل 1928 اپریل 1928 میں یہ کتاب پبلش ہوئی تھی، اور صرف اس وقت 2 ایڈیشن ہوئے تھے۔ ایک مصور مشرق عبدالرحمن چغتائی نے اپنے پاس رکھی تھی، اور ایک ہمارے دادا نے خریدی تھی، اور یہ اس وقت ابھی انڈیا پاکستان یعنی ایسٹ میں یہ ایک بہت ہی یونیک اینٹیک اور بہت ہی نایاب تحفہ ہے یہ ان چغتائی صاحب کا۔ بہت ہی جو کتابوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اردو ادب سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی وہ ہے، اور بہت کم لوگ اس کتاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت ہی ریئر یہ، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کو عبدالرحمن چغتائی نے اس طرح مرتب کیا کہ غالب کا ایک شعر اور اس کا جو مفہوم ہے یعنی میننگ ہے، اس کو پینٹ کیا ہے، اور اس پینٹنگ کو، اس کے مفہوم کو اپنی پینٹنگ کے ذریعے بتایا ہے۔ تو اسی طرح ایک شعر ہے، اور یہ دیکھیں میں یہاں پہ ہے کہ علامہ اقبال کے یہ سگنیچر ہے اوریجنل۔ یہ میں صحیح طرح سے اس کو، یہ کلیئر آ نہیں پا رہا ہے، وہ یہ لکھتے تھے محمد اقبال، 1928 کا یہ ذکر خیر ہے یہ۔
تو اس طرح انہوں نے کیا کہ غالب کا ایک شعر اور پھر اس شعر کے جو میننگ اور جو مفہوم ہے اس کو ایک پینٹنگ کے ذریعے اپنی بتایا ہے۔ تو اس طرح ان کا دیوان مرتب کیا ہے۔ تو صرف پینٹنگ کے ذریعے ہی نہیں کیا بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری یونیک باتیں ہیں، یعنی الفابیٹس کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ تو وہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک شعر ہے، ہاں تو نہیں ہم اس کا، ہاں تو سنیں ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کر رہا ہے جھک کے سلام۔ اس کے مفہوم کو انہوں نے اس والی ایک پینٹنگ کے ذریعے بتانے کی مفہوم کو کوشش کی ہے۔ اتنے اچھے کلر کمبینیشن ہیں اور اتنی اس وقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ کلرز کی کمبینیشن دیکھیں، کلرز کا کنٹراسٹ، اور ایسی پینٹنگ ہے جو آج نہیں ملتی ہیں، اور ملتی ہیں اگر مل بھی جائیں، اول تو ملتی نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جائیں بہت ایکسپینسو ہوں گی، اور شاید ہی کسی کے یہ پاس ہوں گی۔ تو یہ جو ان کا شعر تھا اس کا مفہوم اس پینٹنگ کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اب ایک اور شعر ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اب اس کا جو مفہوم ہے اس کو ایک پینٹنگ کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسی پینٹنگ بنائی ہے۔ یہ شمع ہے ان کے ہاتھ میں، یہ دیکھیے اس جو شعر میں نے ابھی ریڈ کیا ہے اس کے مفہوم کو، اس کے میننگ کو اس پینٹنگ کے ذریعے بتایا ہے۔ کلیئر نظر آ رہا ہے؟ کوشش تو میں نے کی ہے، ایک ہاتھ سے پکڑا ہے کیمرہ تو صحیح وہ بن نہیں پائی۔ بہت ہی زبردست کلر کمبینیشن، آرٹ اتنا زبردست ہے۔ یہاں دیکھیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اب اس کا دیکھیں مفہوم، اس کا میننگ ایک پینٹنگ کے ذریعے، یہ دیکھیے کس قدر حسین، کس قدر خوبصورت، کتنی بیوٹی اس کے اندر ہے۔ وہ مفہوم دیکھیں، وہ قبرستان بھی بتایا گیا ہے، دور وہ سوچ رہا ہے، وہ خبریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایک اور شعر دکھاتی ہوں میں آپ کو، یہ دیکھیں، چاہے پھر کسی کو قابل میں آرزو، پڑھا بھی نہیں میں نے اس کو دوبارہ، اس کی یہ پینٹنگ بڑی زبردست ہے، بہت حسین ہے۔ آرٹ چغتائی آرٹ بہت ہی مشہور ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو کوئی یہاں تو کوئی کتاب رکھے اپنے پاس تو وہ کچھ دنوں کے بعد اس کا کیا حال ہو جاتا ہے، اور اس کتاب کو دیکھیے کہ یہ کتنی اچھی کنڈیشن میں اور کیسی اچھی حالت میں رکھی ہے۔ کتاب کی عزت کرتے ہیں تو کتاب بھی عزت کرتی ہے۔ کتابوں سے محبت کرنے والے کتابوں کو بہت دل سے لگا کر رکھتے ہیں۔ ایک اور شعر دیکھیے، وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ شب و روز وہ ماہ و سال کہاں۔ اس کے دیکھتے ہیں پینٹنگ، زبردست، دیکھیے کتنی خوبصورت، کتنی، یہ تو آپ کو ایسے نظر نہیں آ رہی، تو اوریجنل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو آنکھیں نہیں ہٹا پاتے، ایسی زبردست یہ چیز ہے۔ اور پورے ایسٹ میں کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں کہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائیں، اور میں اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں۔ اور اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ارے ابھی تک نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ کسی دن میں آپ کو اس پوری کتاب کا
اور آپ کو تعارف کراؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔